بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. محترم حاضرین، اصلاح و ترقی کے شرعی اور سلفی اصولوں کے تحت 46ویں نمبر پر جس اصول کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت یعنی قرآن و حدیث کو صحابہ کرام کے طریقے پر ماننے والوں کے یہاں یہ ایک اصول ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ فتنوں سے آگاہ کرتے رہیں. قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کا مقصد بتایا ہے کہ امتحان ہے، آزمائشیں ہیں. جو جتنا صاحب ایمان ہے، جس درجے کا ایمان والا ہے، اس کی آزمائش اتنی ہی اعلیٰ اور اتنی ہی بڑی ہوتی رہی ہے. یہ چیز ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں کو جو کچھ بھی جانتے پڑھتے سنتے ہیں اس میں بہت واضح طور سے اللہ نے بتایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب ابراہیم سے ان کے پروردگار نے کچھ کلمات کے ذریعے سے آزمایا تو انہوں نے اسے پورا کیا. ہاں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. ہم نے آپ کو غم سے نجات دی اور بہت سختی کے ساتھ زبردست خوب آزمایا. اور قرآن میں بتایا کہ اللہ نے تبارک الذی بِیدہِ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے. یہاں میں نے حمد و صلات کے بعد قرآن کی سورہ انبیاء کی بڑی مشہور آیت پڑھی، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ تو چکھنا ہی چکھنا ہے، موت کے مرحلے سے سب کو گزرنا ہے. اور پھر کہا کہ اس زندگی کی حقیقت یا پوری زندگی اصلاً کیا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم بطور آزمائش، فتنے کا ترجمہ آزمائش کر رہا ہوں، بطور آزمائش ہم تمہیں خیر اور شر، اچھائی اور برائی دونوں چیزوں سے آزمائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. تو معلوم یہ ہوا کہ فتنے کا اصل مفہوم جو ہے وہ آزمائش ہے. اگرچہ بعض سیاق و سباق میں اس کے اور بھی کئی معنی استعمال ہوتے ہیں، کہیں عذاب کا معنی ہے، کہیں شرک کا معنی ہے، اور اس طرح اور بھی کچھ معانی میں استعمال ہوا ہے. لیکن ان سب پر بھی غور کریں تو یہ ساری کی ساری چیز فتنے سے ہی یعنی آزمائش سے ہی جڑتی ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ہم تمہیں خیر اور شر دونوں میں بطور آزمائش مبتلا کریں گے اور ہماری طرف ہی تم کو پلٹ کر آنا ہے. یہ ایک اصول کی تمہید کے طور پر میں نے بیان کیا. مضمون بڑا لمبا ہے، ہم اس کو 2 دروس میں بانٹیں گے. انہوں نے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا فأی قلب اشربها نکت فیہ نکتۃ سوداء وأی قلب انکرها نکت فیہ نکتۃ بیضاء حتی تصیر علی قلبین علی ابیض مثل الصفا فلا تضرہ فتنہ ما دامت السماوات والارض. یہ انہوں نے حدیث کا ایک حصہ چھوڑ دیا، مقصود نقل کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فتنے دلوں پر ایسے آئیں گے کہ ایک کے بعد ایک جیسے کہ چٹائی یا بوریا اپنے ہاں جس کو بوریا تھیلا کہتے ہیں یا چٹائی کہہ لیجئے، جو پرانی چٹائی آتی تھی یا آج بھی جو پلاسٹک کی آتی ہے اس میں اس کے جو تار ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں. تو جیسے چٹائی کی لکڑیاں یا تیلیاں ایک دوسرے سے یکے بعد دیگرے جڑی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ایک کے بعد ایک فتنے آتے رہیں گے، دلوں پر آتے ہیں، فتنے پیش ہوتے ہیں. پھر جس دل میں وہ فتنہ رچ جائے گا، بس جائے گا، سرایت کر جائے گا، تو اس میں ایک کالا داغ پیدا ہو جائے گا. دل میں جب فتنہ آیا اور فتنہ وہاں رک گیا تو اس میں کالا داغ آ گیا، اور جو دل اس کو نہ مانے گا اس میں ایک سفید نورانی دھبا ہوگا، یعنی روشنی کے جیسا ہوگا. یعنی فتنہ آیا لیکن دل نے اسے قبول نہیں کیا، جھٹک دیا. یہاں تک کہ اسی طرح کالے اور سفید دھبے والے ہوتے ہوتے 2 قسم کے دل ہو جائیں گے. لوگوں کے دل 2 طرح کے ہو جائیں گے. ایک تو خالص سفید چکنے پتھر کی طرح روشن سفید، چکنا، جس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا.
یعنی یہ صاف شفاف ہوگا، نیک دل ہوگا، فتنے پیش تو ہوں گے لیکن اس دل کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ محفوظ رہے گا جب تک کہ آسمان و زمین قائم رہے. یہاں تک یہ حدیث نقل کی. پھر اس میں اس دل کا بھی تذکرہ ہے حدیث میں جس کے اندر کالا دھبا پڑ جاتا ہے، اور پھر کالا دھبا پڑھتے پڑھتے جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے. اب وہ دل ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ اس پر مہر لگ گئی، اور اب یہ دل جو ہے یہ الٹے کوزے کی طرح ہو گیا. ہمارے یہاں بھی اردو میں الٹی سوراہی بولتے ہیں یا پھوٹی سوراہی، جس میں پانی ڈالنے سے بھرتا نہیں ہے، تو الٹے گڑھے میں پانی ڈالنا، یہاں یہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ اس الٹے لوٹے کی طرح ہوتا ہے، کالکوز المحجہ کا لفظ ہے حدیث میں، کہ اب اس میں کتنا بھی آپ پانی ڈالیں فائدہ نہیں ہوگا. مطلب فتنوں سے خوگر ہو کر، گناہوں سے آلودہ اور ملوث ہو کر وہ دل اتنا سڑ گل جاتا ہے، اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہو پاتا، اس میں کوئی وعظ و نصیحت اور کام کی بات اثر انداز نہیں ہوتی. ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا یہاں پر، یعنی اس حدیث میں فتنوں کے دلوں پر یکے بعد دیگرے آنے، ایک کے بعد ایک فتنے آنے کی جو تشبیہ دی گئی ہے بوریے کی تیلیوں یا چٹائی کی تیلیوں کے ذریعے سے، جو ایک کے بعد ایک ہوتی ہے، اور فتنوں کے آنے کے بعد دلوں کی دو قسم بتلائی ہے حدیث میں. علامہ ابن قیم حدیث کی تشریح کر رہے ہیں کہ پہلی قسم وہ دل کہ جب اس پر فتنے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں، جیسے اسفنج ہوتا ہے اس میں پانی بیٹھ جاتا ہے، اگر پانی میں ڈالا جائے تو اس میں پانی جذب ہو جاتا ہے، اور پھر دل میں سیاہ دھبا بن جاتا ہے. یہ گناہ کا اثر یا فتنے کا اثر ہوتا ہے کہ دل میں گناہ کالا دھبا بن جاتا ہے. پھر دھیرے دھیرے فتنوں کو اپنے اندر سموتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل کالا، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور الٹ جاتا ہے. یعنی اب دل کی تاثیر بگڑ گئی، اور اسی کو الٹے کوزے سے تشبیہ دی گئی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، الٹے کوزے، کوزہ یعنی لوٹا، برتن، الٹے برتن سے تشبیہ دی گئی ہے. اور دل کے سیاہ اور الٹا ہونے کی صورت میں جب انسان کا دل بگڑ جائے، کالا ہو جائے، سیاہ ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں درج ذیل دو طرح کی خطرناک بیماریاں جڑ پکڑتی ہیں. جب انسان کا دل الٹا ہو جاتا ہے تو پھر یہ بیماری آتی ہے، یہاں تک کہ اسے ہلاکت کے دہانے تک پہنچا دیتی ہے. پہلی بیماری کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بیماری یہ کہ معروف کا منکر کے ساتھ مشتبہ ہو جانا. آج بہت سارے لوگ کبھی کبھی اس طرح کے سوال اٹھاتے ہیں کہ جب قرآن حدیث میں بہت سی باتیں صاف صاف موجود ہیں، ہاں ہمارے یہاں چھوٹے مسائل، کوئی شریعت کا مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، بعض اہمیت کے اور اس کے مقابلے میں کم اہمیت والوں کو کے تناظر میں ہم چھوٹا کہہ رہے ہیں. چھوٹے مسائل میں جب کوئی بحث مباحثہ ہوتا ہے اور کوئی ایک موقف ایک نے اختیار کیا ہے، اس کے مخالف دوسرا ہے، تو ایک فریق کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اتنی صاف اور واضح دلیلیں موجود ہیں، پھر بھی مقابل کے لوگ مانتے کیوں نہیں ہیں. اور اتنے دنوں سے جبکہ ساری امت یہ کہتی ہے کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، حدیثوں کو قبول کرتے ہیں، پھر بھی قرآن و حدیث سے جن مسائل کا حل موجود ہے، ہاں جہاں سمجھنے کا فرق پڑتا ہے یا واقعی اختلاف کی گنجائش ہے، یہ الگ بات ہے، وہ بہت کم ہو گئے. لیکن بہت سے مسئلے ایسے ہیں کہ آسانی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، عقائد کے، سنت اور بدعت کے، اصولوں کے، اس میں تو ایک دم آسانی سے فیصلہ ہو سکتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، یہ شرک ہے، یہ توحید ہے. اس میں بھی لوگ نہیں سمجھ پاتے، نہیں مانتے. ایسا کیوں؟ تو اس کا ایک جواب میں شارٹ میں دے رہا ہوں. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ دل پلٹ جاتے ہیں. دل الٹ گئے، مہر لگ گئی تو توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ شرک اور بدعت کے عادی ہوتے ہیں وہ شعور کے اعتبار سے بھی، عقل کے اعتبار سے بھی بے وقوف ہوتے ہیں، بہت بے وقوف ہوتے ہیں. کئی اچھی چیزوں کو برا اور بری چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں. وہی علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ جب دل الٹ جاتا ہے، گناہوں یا فتنوں سے آلودہ ہونے کے بعد وہ الٹ جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ دو بیماری ہوتی ہے. پہلی بیماری یہ کہ اس کے نزدیک معروف کا منکر کے ساتھ اشتباہ ہو جاتا ہے، یعنی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ تمیز نہیں کر پاتا، اس کے اندر شکوک و شبہات ہوتے ہیں. پھر نہ وہ معروف کو پہچان پاتا ہے اور نہ منکر کو. نیکی کیا ہے وہ نہیں معلوم، برائی کیا ہے وہ نہیں معلوم. اور بسا اوقات یہ بیماری اس قدر مضبوط اور گہری ہو جاتی ہے، جڑ پکڑ لیتی ہے کہ وہ معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھنے لگتا ہے، سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت. یہ چھوٹی بات نہیں ہے.
ابھی جو میں نے تمہید پیش کی 2-4 جملوں میں کہ ہم ارد گرد میں دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ قرآن حدیث کی جن چیزوں کو مانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، ایک الگ چیز ہے کہ میں ایک چیز کو مانتا ہوں کہ یہ صحیح ہے لیکن کوتاہی کر رہا ہوں، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن میں مان ہی نہیں رہا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دل کی بہت بڑی بیماری ہے، توفیق سے محرومی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے محرومی ہو گئی اور شیطان کا غلبہ ہو گیا کہ شیطان جو بتا رہا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ جو بتا رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہی ہوا نا، حق کو باطل سمجھنا اور باطل کو حق سمجھنا، منکر کو معروف اور معروف کو منکر سمجھتا ہے، سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت، نیز حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے. اگر میں اس کی مثالیں دینے لگوں تو صبح ہو جائے گی، مثالیں ختم نہیں ہوگی اور میرے علم میں بہت سی چیزیں ہوگی بھی نہیں. ہاں ابھی تازہ ہمارے ایک ساتھی نے مجھ کو ایک واٹس ایپ پہ ایک تحریر دکھائی، پاکستان کے کسی حنفی عالم کی تحریر، غالباً گھمن کی، الیاس گھمن یا کوئی اور تھے. تو ان کی تحریر میں یہ لکھا ہوا تھا، عجیب و غریب، پڑھ کر مجھے حیرت بھی، غصہ بھی آیا اور ہنسی بھی آئی. اور یہ ابھی یہ میں بیان کر رہا ہوں تو مجھے وہ یاد آ گئی تحریر، 2 روز پہلے ہی پڑھا. اس میں یہ بیان کیا تھا اس صاحب نے کہ اصل میں جو ہمارے درمیان مسلمانوں میں اختلاف ہے اس کی بنیادی بات تقلید اور عدم تقلید ہے. تقلید نہ کرنے سے سارے جھگڑے ہو رہے ہیں، تقلید نہ، وہ کہہ رہے ہیں تقلید نہ کرنے سے سارے جھگڑے ہو رہے ہیں. ہاں اب اگر تقلید کی جانے لگی، اس میں آگے وہ لکھتے ہیں، تو ہر کوئی اپنے اپنے مسلک پر عمل کرتا رہے گا، مسلمانوں کا آپس میں اختلاف نہیں رہے گا. بولنے میں کتنی سادی اور سیدھی بات لگی، کیا اس کو صحیح کہا جا سکتا ہے؟ یہ بات درست ہے. میں اس تناظر میں سنت کو بدعت، بدعت کو سنت، حق کو باطل، باطل کو حق، اور بے وقوفی کو عقل مندی اور عقل مندی کو بے وقوفی، اسی کی ایک مثال دے رہا ہوں. یہ میں، مجھے بتائیے، یہ جو پتہ نہیں کیسے وہ عالم ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ عالم ہوگا، عالم ہوتا تو یہ بات کہتا ہی نہیں. موٹی سی بات، علمی گہرائیوں میں نہ جاتے ہوئے صرف موٹا سوال 2-3 کیا جائے غور کرنے کے لیے کہ وہ جو گھمن صاحب فرما رہے ہیں، بلکہ اس کو بکنا کہیں گے، جو بک رہے ہیں کہ تقلید نہ کرنے سے اختلاف ہے. تو پہلا سوال یہ کہ کیا صحابہ کرام میں وہ تقلید تھی جو آپ کے ہاں ہے، یا جس تقلید کے لیے آپ بحث کر رہے ہیں ان کے یہاں وہ اختلاف تھا جو آج ہے؟ تو وہاں تقلید کے ہونے سے اتحاد و اتفاق تھا یا تقلید کے نہ ہونے سے اتحاد و اتفاق تھا؟ نمبر 1، صحابہ میں تقلید نہیں تھی، وہ علی، وہ علی سے مراد، ابھی کچھ لوگ بولے کہ بھئی وہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ ایک سے دوسرے کو پوچھنے کو بھی تقلید کہتے ہیں، جبکہ وہ یہ مصطلح تقلید نہیں ہے. وہ ایک الگ، میں علمی بحث میں جانا نہیں چاہتا، سرسری بات کر رہا ہوں. تو یہ تقلید امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک وغیرہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اس وقت تھے ہی نہیں. تو اب صحابہ نے تقلید نہیں کی، تو گھمن صاحب کے حساب سے تو وہاں بہت اختلاف ہونا چاہیے تھا. وہاں نہیں ہے جہاں تقلید ہی نہیں تھی. پھر جو چیز صحابہ میں نہیں تھی، کیا جنت میں جانے کے لیے اس کی ضرورت ہے؟ ان کا دین ادھورا تھا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین جب مکمل کیا تو یہ تقلیدیں تھی کیا؟ جو چیز بعد میں پیدا ہوئی وہ دین کا حصہ ہے ہی نہیں، وہ بدعت ہے جس کو لازم کیا گیا دین میں. دیکھیں، سمجھنا، بوجھنا، پوچھنا، علماء سے استفادہ، اس کو ہم اصطلاحاً الگ چیزیں کہہ سکتے ہیں. یہ وہ لازمی واجب تقلید نہیں ہے کہ ایک آدمی کو پکڑ لیا، ایک آدمی کی امامت کو مان لیا، اب اس کی ساری باتیں جو انہوں نے بیان کی ہے، اجتہادات، استنباط اور دین کی فہم، سب وہی ماننا فرض مان لیا گیا. اب اس کے مقابلے میں حدیث آ جائے نہیں ماننا ہے، قرآن آ جائے نہیں ماننا ہے، صحابہ تابعین کا اجماع آ جائے نہیں ماننا ہے، تمام امت کے لوگ دوسری بات کہیں نہیں ماننا ہے، ایک آدمی کی ماننا ہے. یہ ہے، اس تقلید کی بات کر رہا ہوں. اور یہی تو ہے، یہ جو ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ حنفی شافعی لازم ہے یہ تقلید کرنا، کہ اب آپ نے شافعی، امام شافعی کی تقلید کی تو کو لازم کو پکڑ لیا تو اس کو لازم پکڑو، وہی تو کہہ رہے ہیں. تو وہاں وہ نہیں تھی، اتحاد و اتفاق تھا. اب دوسرا سوال، یہ ایک پہلو میں نے کیا کہ جب سے تقلید ہوئی، کیا مقلدین کے درمیان ان کے کہنے کے مطابق تقلید کرنے سے اتحاد ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا؟ کیا مقلدین میں اختلاف نہیں ہے؟ تاریخ میں نہیں ہوا؟ جنگیں ہوئی ہیں، شافعی حنفی کی جنگیں ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے شادی کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا گیا ہے، ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہ جانے کا فتویٰ دیا گیا ہے، ایک دوسرے کو غلط اور صحیح ثابت کرنے کے لیے حدیثیں بنائی گئی ہیں، گڑھی گئی ہیں.
احناف نے امام شافعی کے لیے ایسی حدیث گڑھی کہ میری امت میں، اللہ کے رسول کا میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا، وہ میری امت پر ابلیس سے زیادہ سخت ہوگا، اضر علی امتی من ابلیس او کما قالو، اس طرح کی جھوٹی حدیث بنائی کہ ابلیس سے زیادہ خطرناک محمد بن ادریس ہوگا۔ محمد بن ادریس امام شافعی کا نام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حنفی مسلک کو صحیح بتانے کے لیے حدیث بنائی کہ میری امت کے چراغ ہوں گے، سراج امتی ابو حنیفہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی حدیث ہے، اللہ آپ نے فرمایا نہیں اور منسوب کر دیا۔ تو یہ فتنہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ ہاں، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تقلید نہ کرنے کی وجہ سے، جو لوگ تقلید کا انکار کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے۔ تو ہے کہ نہیں؟ یہ جو میں نے ابھی پڑھی اس کی ایک مثال بن سکتی ہے کہ نہیں؟ ایسی 50 مثال ہے، 50 مثال ہے کہ دل الٹ گیا۔ تو جس چیز کو اللہ اور رسول نے شرک کہا، قرآن نے جس کی بنیاد پر مشرکین مکہ کو مشرک کہا، کفار کہا، قرآن میں خطاب یا ایھا الکافرون، کس کفار مکہ کون سا کفر کرتے تھے؟ کیا وہ لات و منات کو، وہ اپنے بتوں کو، اپنے بزرگوں کو اللہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرح اس کائنات کے بنانے والے ہیں، رازق ہیں، روزی دیتے ہیں، نفع اور نقصان کے مالک ہیں، سورج چاند ستاروں کے پیدا کرنے والے؟ کیا ایسا مانتے تھے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے نہیں۔ ان سے پوچھو کہ آسمان زمین کو کس نے بنایا ہے تو یہ کہیں گے اللہ نے بنایا۔ ان سے پوچھو کہ آنکھ کان دل و دماغ اور ان سب چیزوں کا مالک کون ہے تو کہیں گے اللہ مالک ہے۔ ان سے پوچھو کہ اگر کوئی پناہ اللہ پر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، عذاب دینا چاہے، ہلاک کرنا چاہے تو کیا کائنات میں کوئی بچا سکتا ہے؟ اور اگر اللہ کسی کو جو ہے فائدہ بچانا چاہے تو کیا کائنات میں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو کہیں گے نہیں۔ تو کہا تمہارے عقل ٹھکانے نہیں ہے۔ تو جس بنیاد پر کفار مکہ کو کہا کہ تمہاری عقل ٹھکانے نہیں ہے، یہ سب جاننے اور ماننے کے باوجود دوسروں کی پوجا کرتے ہو، استغاثہ کرتے ہو، دوسروں سے دعا مانگتے ہو، ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ مان کر ان کی عبادت کرتے ہو، اس لیے تم مشرک ہو، کافر ہو۔ جس چیز کی وجہ سے اللہ اور رسول نے مکہ کے لوگوں کو کفار مشرک کہا، آج ہمارے مسلمان کہلانے والا ایک طبقہ، بہت بڑا طبقہ، اسے ثابت کرتا ہے کہ یہ بزرگان دین، اولیاء اور صالحین سے وسیلہ لگانا، ان کو پکارنا، ان سے استغاثہ کرنا، ان سے دعا کرنا، شیخ عبد القادر جیلانی، اجمیر والے بابا، شیخ رفاعی فلاں فلاں پیر صاحب اور فلاں، ان کو پکارا جا سکتا ہے، ان کو غوث کہا جا سکتا ہے، حاجت روا بولا جا سکتا ہے، غریب نواز کہا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کائنات کا نظام چلانے والا قطب ابدال کو کہا جا سکتا ہے۔ یہ تو کفار مکہ بھی نہیں مانے تھے۔ کفار مکہ بھی یہ نہیں مانتے تھے کہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ قبر پرست اور بزرگ پرست لوگ مانتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، بیان کرتے ہیں۔ ان کے اعلیٰ حضرت وغیرہ کی کتابوں میں دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیتے تھے، سب ان کے محتاج تھے، یہاں جبریل کو بھی دیتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو مغیث، مدد کرنے والا، غوث کہا جا سکتا ہے۔ ان کے واقعات میں بتاتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہ مکہ والے بھی اس درجے کا شرک نہیں کرتے تھے، لیکن آج کون کر رہا ہے؟ جو قرآن حدیث ماننے کا دعویٰ کرتا ہے نا تعجب کی بات۔ یہ جو حدیث پڑھی میں نے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب فتنہ آتا ہے اور آدمی کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے تو بڑھتے 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 اس کا دل کالا ہو جاتا ہے اور پھر وہ الٹے لوٹے کی طرح، الٹی سراہی کی طرح ہو جاتا ہے کہ اب پلٹ گیا تو اب وہ نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی، شرک کو توحید بول رہا ہے۔ جو دین کا حصہ ہی نہیں اس کو دین کہہ رہا ہے، جس کو اللہ رسول نے رد کیا، جس کی وجہ سے جنگیں کی کفار و مشرکین سے، اس کو یہ لوگ جنگ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا۔ یہ دل کے الٹ جانے کی ایک مثال، بھاری مثال۔ قرآن سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں نے کئی مرتبہ کال پیش کیا، بہت ہمارے یہاں لوگ متاثر ہیں ان سے، کہتے ہیں کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ وحدت الوجود کے اس بات میں نص قطعی ہے، قرآن کی آیت کو کہہ رہے ہیں وحدت الوجود، یعنی قرآن سے شرک اکبر اور کفر اکبر ثابت کر رہے ہیں، اور ہمارا وہ جو ہے وہ آدمی جو ہے اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ کتنی تربیت کی، علم کی کمی ہے، یہ دل پلٹ گیا۔ صحابہ کرام جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن کے بارے میں کہ اللہ راضی ہو گیا، ہمارے یہاں بہت سے لوگ ان سے راضی نہیں ہیں۔ جن سے اللہ راضی ہے، جن سے رسول راضی ہے، اس سے لوگ راضی نہیں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن مانتے ہیں، حدیث مانتے ہیں، اور پھر بھی قرآن حدیث کے خلاف صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تنقیدیں کر رہے ہیں۔
وہ باب جس کو کھولنا ہی نہیں چاہیے کھول کے اس میں وہ باتیں کہہ رہے ہیں جس کی ممانعت ہے، اور ذہین بنتے ہیں لوگ، ان کو دانشور سمجھ رہے ہیں، علم والا سمجھ رہے ہیں جاہلوں کو، اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو یہ مثال دھیان رکھیے کہ جب دل الٹ جاتا ہے تو اس کی خطرناک بیماری علامہ ابن قیم بیان کر رہے ہیں کہ بیماری دو بڑی وہ بیماریاں آتی ہیں دل میں۔ پھر پہلی یہ کہ اس پر منکر اور معروف مشتبہ ہو جاتا ہے، صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پاتا، سنت کو بدعت کہتا ہے، بدعت کو سنت۔ ابھی دیکھیے شعبان میں آئے ہم 15 شعبان کو ہمارے یہاں کیا ہوگا، جو شیعوں نے بنائی جھوٹی حدیثوں کی بنیاد پر اس کو قدر والی رات بنا دیا، جبکہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، تقریباً اجماع ہے اس پر۔ اس میں سناٹا رہے گا، لوگ عید کی تیاری کرنے میں مشغول رہیں گے اکثریت، اور اس میں کاروبار بند رہے گا، لوگ نئے نئے کپڑے اور حلوے مانڈے بنائیں گے 12ویں امام کی خوشی میں، شیعوں کا ساتھ دیتے ہوئے، ہاں کہ وہ 12ویں امام کی پیدائش کے دن پر حلوہ بناتے ہیں۔ ہمارے یہاں مشہور کر دیا کہ وہ جنگ احد کے تناظر میں اللہ کے رسول نے حلوہ کھایا تھا، جبکہ وہ شوال میں ہوا تھا غزوہ۔ کتنا دماغ پلٹا ہوا ہے لوگوں کا۔ تو یہ ایک مثال دیا، ایسے بہت آپ غور کر، میں نے کہا نا صبح ہو جائے گی اگر میں مثالیں بیان کروں۔ ایسی مثالیں ہم مسلمانوں میں آج نظر آئے گی کہ دل پلٹ گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا کہ بدعتوں کو سنت بتا رہے ہیں، خود بھی نہیں مانے دوسروں کو بھی بتا رہے ہیں، اور بدعتوں کا رد کرنے والوں سے دشمنی بولتے ہیں۔ جو سچے مسلمان ہیں ان کو غلط کہتے ہیں، اور جو جھوٹے ہیں ان کو صحیح کہتے ہیں۔ سیاسی تناظر میں میڈیا میں بھی دیکھیے، سعودی عرب پر دنیا کے مسلمان زیادہ تنقید کریں گے، حالانکہ پوری دنیا میں آج خالص دین لوگ ہیں، بہت سارے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ وہاں شرک و بدعت نہیں ہے، جو ہوتا ہے چھپے چوری چھپے ہوتا ہے۔ ہاں وہاں جو قرآن و سنت کی پوری دنیا میں خدمت انجام وہاں سے ہو رہی ہے، کسی کی نہیں ہو رہی ہے، کہیں سے نہیں ہو رہی ہے۔ خالص عقیدہ، خالص منہج، غلطیاں ہر جگہ ہے، لیکن منہجی اعتبار سے وہ محبت کیے جانے، تعلق بنائے جانے کے لائق ہے شرعی اصولوں کی بنیاد پر، تو ان کو پوری دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت برا بھلا کہتی ہے۔ ان کی تھوڑی سی سچی جھوٹی خبر مل جائے غلطی کی تو ہنگامہ۔ یہ طریقہ نہیں ہے، شرعی طریقہ اصول نہیں ہے۔ یہ بھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں غلطی کو غلطی نہ کہا جائے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہاں اس کے بالمقابل جو لوگ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، جو لوگ یورپ اور امریکہ کے ایجنڈوں پر کام کرتے ہیں، روافظ ہیں، حزبی ہیں، اخوانی ہیں، ان کا بول بالا رہتا ہے، جو مسلسل مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مسلسل میں نے کئی تقریروں میں بار بار کہا ہے، گزشتہ 10 15 20 سال میں اگر آپ جائزہ لیں گے تو لاکھوں مسلمانوں کا قتل ان کے سر پر آئے گا، لاکھوں اسلام کے نام پر انقلاب لانا ہے، اسلامی حکومت قائم کرنی ہے، یہ حکومت اور حکمراں غلط ہے، ان کو ہٹا دو۔ تو ان کی مخالفت میں بے گناہ اور معصوم مسلمانوں کو قتل کرواتے ہیں۔ یہود و نصارہ ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کو فنڈنگ ملتی ہے یہود و نصارہ کی طرف سے۔ کئی بار یہ ثابت ہو چکا، داعش کو بنانے والے امریکن کیا نام ہے یہودیوں، امریکیوں اور دوسرے کچھ اسلام دشمن عناصر نے مل کر بنایا، اور اس میں ہیلری کلنٹن کا بیان تھا کہ ہم نے اس سلسلے میں اخوان المسلمین سے مدد لی۔ ان کے کام آتے ہیں، شیعہ کام آتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور جن کی عقل پلٹ گئی ہے، سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت کہتے ہیں، جس کو دوست بنانا چاہیے اس کو دشمن سمجھتے ہیں، جس کو دشمن بنانا چاہیے اس کو دوست مانتے ہیں۔ یہی بیماری کا نتیجہ ہے، یہ جو یہاں حدیث میں روشنی میں علامہ ابن قیم ثابت کر رہے ہیں۔ بہت آج کے درس میں اگر یہ بات دماغ میں ہم نے بسا لی نا، سمجھ لی، تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہے۔ ہاں آگے کہہ رہے ہیں کہ دوسری بیماری، پہلی بیماری جو جڑ پکڑتی ہے اس نتیجے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر اپنی خواہشات نفس کو حاکم بنانا اور نفس پرستی کا غلام بن جانا۔ یعنی جو آدمی اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اب اللہ اور رسول کی بات کو اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کرتا، بلکہ اپنی فکر اور سوچ کے مطابق، اپنی چاہت اور خواہش کے مطابق قرآن و حدیث کو توڑتا مروڑتا ہے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ایک فکر کو اختیار کیا، ایک اصول بنایا، ایک تنظیم بنائی، اس کے اپنے کچھ اصول ضابطے بنائے، آپ قرآن و حدیث کی دلیلوں کو، واقعات کو، ہدایات کو اس کے حساب سے ثابت کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، توڑ مروڑ کر کے۔ جتنے بدعتی فرقے آئے ہیں، جتنے منحرف اصول کو ماننے والے ہیں، آپ سب کے یہاں اس کی ڈھیر ساری بہت ساری مثالیں پائیں گے۔ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، باتیں ہمارے ہاں آتی رہتی ہیں، پھر سے میں مثالوں میں جاؤں گا تو بات میں طوالت ہو جائے گی۔ یہاں 2 4 صفحات میں چاہتا ہوں آج ہم اس درس کے پڑھ لے۔ تو دوسری یہ بہت بڑی بیماری ہے
کہ جب آدمی کا دل الٹ جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کی بجائے اپنی خواہشات نفس کو حاکم بناتا ہے، اس کا غلام بن جاتا ہے اور قرآن و حدیث کو اس کے پیچھے چلاتا ہے۔ میں نے ایک اپنے گفتگو کی ایک بات بتائی تھی کہ ایک صاحب، وہ ان کی بہت ساری چیزیں میں جانتا تھا، ان کو کچھ چیزیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ کہنے لگے کہ میں مولانا میرا ایسا معاملہ ہے کہ میں کبھی قرآن و حدیث کے خلاف کچھ کرتا ہی نہیں۔ تو گفتگو میں ان کو سمجھا رہا تھا اور وہ کئی چیزیں غلط کر رہے تھے، ان کا اور ان کی بیوی کا مسئلہ تھا، وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب انہوں نے دوسری تیسری مرتبہ کہا تو میں نے کہا کہ یہ جملہ آپ صحیح نہیں کہہ رہے، اس جملے کو صحیح کر لیجئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن و حدیث کے خلاف کچھ کرتا نہیں، آپ ایسے مت کہیے۔ انہوں نے کہا کیسے صحیح کروں؟ میں نے کہا آپ یہ کہیے کہ آپ جو بھی کرتے ہیں قرآن و حدیث اس کے خلاف ہو ہی نہیں پاتے، کیونکہ کھینچ تان کے آپ اس کو بتاتے ہیں کہ قرآن حدیث کے مطابق ہی میں کر رہا ہوں۔ وہی چیز یہاں بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں، اپنے حساب سے میری سمجھ میں جو آیا میں کر لیتا ہوں، اور پھر کھینچ تان کے ایک آدمی اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتا ہے، آپ جا کے جب اس سے بات کریں گے، وراثت میں حصہ نہیں دیا جو اس کا حق ہے، تو جب آپ اس سے جا کے بات کریں گے تو وہ ایسی تعویل، ایسی تفصیل، ایسی تشریح کرے گا جس سے یہ ظاہر کرے گا کہ میں نے بہن کو جو حق نہیں دیا تو وہ شریعت کی خلاف مخالفت نہیں کی، میں نے اپنے ماں باپ کو سے بدتمیزی کی، ان کو گھر سے نکال دیا یا ان کے گھر سے الگ ہو گیا، تو میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ان کا حق مار کے میں نے، بلکہ شریعت کی فلاں فلاں اصول کے مطابق میں نے کیا جو اس کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں ایسا۔ ایسے ہی جتنے لوگ بدعات کر رہے ہیں، ہر بدعت کو وہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ بہت غور سے جو بدعت کرتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول ہر جمعہ میں کہہ رہے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے، لیکن ایک آدمی بدعت کرتا ہے اور اس کیا سمجھتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کر رہا ہوں، نئی نئی دعائیں، نئے نئے اذکار بیان کیا جا رہا ہے فضائل اعمال کے نام پر، ایسی ایسی دعائیں جس میں شرک ہے، ایسی ایسی دعائیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگایا گیا ہے، جس کو امام حنیفہ اور دوسرے ائمہ نے بھی حرام قرار دیا ہے۔ وہ حنفی اپنے آپ کو امام حنیفہ کا معتقد بھی کہتے ہیں اور ان کی باتیں بھی نہیں مانتے۔ ہمارے مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، اب جھوٹی روایتیں مان رہے ہیں تو اس کو صحیح مان رہے ہیں، تو الٹ گیا، جھوٹی روایت کو صحیح مان لیا، صحیح روایت پیش کی جائے تو رد کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ جب آپ کسی بدعت پر عمل کریں گے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، جب کوئی آدمی کسی بدعت پر عمل کرتا ہے اور اس بدعت کے مقابلے میں سنت کا رد کرتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ غور کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے یہاں سوچئے کہ ایک بھی سنت کا اگر آپ رد کر رہے ہو تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رد کر رہے ہو، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رد کر رہے ہو۔ ایک بھی بدعت کو اگر آپ نہ صرف کر رہے ہو، پھیلا رہے ہو، تو آپ دین کے مخالف چیز کو جو اللہ اور رسول نے نہیں بتایا اسے دین لوگوں کو بیان کہہ کے بتا رہے ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطی نہیں ہے، عام گناہوں کے مقابلے میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک آدمی کا دل جب فتنے سے کالا ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے اس کے اندر الٹ پھیر ہو جاتا ہے، لیکن جو دل سفید، روشن اور صاف ہوتا ہے، ہاں، اس کے اندر ایمان کی کرنیں روشن ہوتی ہیں، اور جب اس پر فتنے آتے ہیں تو انہیں قبول نہیں کرتا بلکہ انہیں واپس کر دیتا ہے، ہاں، جھٹک دیتا ہے، اور پھر اس کے نور میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کو فتنے آئے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، فتنے کو جگہ نہیں دی دل کے اندر، تو وہ جو اس کے اندر دل کی روشنی تھی نا، روشنی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ اور جن مریض دلوں پر فتنے پیش کیے جاتے ہیں ان کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، ہاں، اب وہ فتنے جو آتے ہیں بہت سے طرح کے ہیں۔ انہوں نے کچھ فتنوں کا تذکرہ کیا، ایک ہے شہوات کے فتنے، شہوت انسانی نفس کی خواہشات، ہاں، یہ زنا کا دل چاہتا ہے، یہ شہوت ہے، ہاں، چوری کا، جوئے کھیلنے کا دل ہوتا ہے، یہ شہوت ہے۔ تو شہوات کے فتنے، شبہات کے فتنے، شبہات جیسے یہی ابھی میں نے بتایا نا کہ ایک عمل ہے جو حرام ہے شریعت میں، عقیدے کے معاملات میں، اب آدمی کو لگے کہ یہ ہے کہ نہیں ہے، ایسا ہے کہ نہیں، تعویذ لٹکانا چاہیے کہ نہیں لٹکانا چاہیے، تو کوئی شبہ آیا، تعویذ کو صحیح سمجھنے لگا تو وہ شبہے کے فتنے میں پڑ گیا، شرک کر رہا ہے، وہ شرک اصغر، اور بعض حالات میں تعویذ لٹکانا شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو نفع نقصان کرنے والا مان لے وے، اور نہیں مانتا ہے تو شرک اصغر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے، شریعت نے جس چیز کو ذریعہ یا سبب نہیں بتایا علاج کا، اس کو سبب مانا جا رہا ہے۔ تو بہرحال شبہات کے فتنے سے عقیدہ بگڑتا ہے، ہاں، گمراہی کے فتنے،
بہت ساری چیزیں، اب یہ جو شہوات اور شبہات ہیں اس میں سب آ جاتے ہیں، لیکن الگ الگ کر کے انہوں نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ بہت سی گمراہیاں ہیں جس کو لوگ نیکیاں سمجھنے لگتے ہیں، اچھائی سمجھ کے اس کو قبول کرتے ہیں۔ معاصی کے فتنے، گناہ ہیں، بہت سارے گناہ ہیں جن کو اچھا سمجھا جاتا ہے، نیکی سمجھا جاتا ہے۔ بدعات کے فتنے، ظلم و زیادتی کے فتنے، جہالت کے فتنے، یہ سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے دلوں کی 4 قسمیں بتائی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دلوں کی 4 قسمیں ہیں، دل کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے قلب اغلف، غلاف سے بنا ہے، غلف، قالوا قلوبنا غلف، یہودیوں کا قول نقل کیا اللہ نے، تو غلف یعنی پردے والا، جس میں جو بد ہے۔ تو ایک یہ بد دل جو ہے یہ کافر کا دل ہوتا ہے، جس میں حق اور ایمان نہیں جاتا، بد ہے، وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتا، ہدایت کا راستہ اس میں نہیں ہے۔ ایک ہے قلب مصفہ، اس کو قلب منکوس بھی کہتے ہیں۔ یہ منافق کا دل ہوتا ہے، یعنی اس نے روشنی پائی لیکن اس کے بعد اس کو شک شبے کی بنیاد پر اس کو قبول نہیں کرتا، حق مانتا بھی ہے اور انکار بھی کر دیتا ہے۔ قلب اجرد، اس دل میں ایک چراغ ہوتا ہے جو روشنی دیتا رہتا ہے، یہ دل مومن کو نصیب ہوتا ہے۔ ایک دل وہ ہوتا ہے ایسا دل جس میں نفاق بھی ہوتا ہے اور ایمان بھی ہوتا ہے۔ ایک اور دل ہے جس میں دونوں چیزیں ہوتی ہے۔ اس دل میں ایمان کی مثال ایک درخت جیسی ہے جس کو عمدہ خوشگوار پانی فائدہ دیتا رہتا ہے، اور نفاق کی مثال زخم جیسی ہے، یعنی بیک وقت اس کے اندر دونوں بھی ہے، بیماری بھی چیز ہے اور صحت کی چیز بھی ہے۔ تو نفاق کی مثال زخم جیسی ہے جس کو پیپ اور خون کے بہنے سے سکون ملتا ہے۔ بالآخر ان دونوں، یعنی جس کے اندر نفاق اور ایمان دونوں ہیں، میں سے ایک چیز غالب آ جاتی ہے، یعنی جس کا وزن زیادہ ہو گیا اس کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی نفاق غالب آ گیا تو اس کا اثر ہوگا، اور ایمان غالب آ گیا تو اس کا اثر ہو جائے گا۔ قلب اغلف سے کافر کے دل کی طرف اشارہ ہے جو پردے میں ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جب تو قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم تمہارے، آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آپ کے اور ان کافروں پر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ایک پوشیدہ پردہ بنا دیتے ہیں، دونوں کے درمیان ایک حجابم مستورہ، چھپا ہوا آڑ پردہ، حجاب ڈال دیتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے دلوں پر، مطلب اب وہ جب کافر ہیں جو ایمان نہیں رکھتے تو ان کے دلوں کی سختی کی بنیاد پر ایک پردہ ڈال دیا گیا۔ اب ان کے دل میں یہ آپ کا قرآن کا پیش کرنا فائدہ نہیں دے رہا ہے، نبی پیش کر رہا ہے، قرآن پیش کر رہا ہے، بے فائدہ۔ اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے بنا دیے ہیں اس سے کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ، وقر، ڈاٹ ڈال دیا ہے، بچ، ہماری زبان میں بچ لگا دیا ہے۔ اور جب تو قرآن میں اپنے رب کا اکیلے اسی کا ذکر کرتا ہے، یعنی توحید کی بات کرتا ہے، صرف اللہ کی عظمت اور عبادت کے لائق ہونے کا ذکر کرتا ہے، تو وہ بھدکتے ہوئے اپنی پیٹھوں پر پھر جاتے ہیں، یعنی وہ شرک کے اتنے خوگر ہو گئے کہ توحید کی بات ان کو بری لگتی ہے، جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بھدکتے ہیں، بھاگتے ہیں، ان کو پسند نہیں آتی بات، ہے نا الٹی بات۔ ایسے ہی آج آپ اللہ کی عظمت اور کبریائی اور توحید بیان کیے تو کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے، اور خاص طور سے وہ جن کو اولیاء، مزارات، قبروں کی عبادت کا چسکا لگ گیا ہے، شیطان نے ان کو دین بتا دیا ہے، تو یہ توحید کی بات وہ رد کرتے ہیں۔ اور قلب منکوس، یہ ہوا کافر کے دل کی بات، اور قلب منکوس سے منافق کا دل مراد ہے جس کو قلب مصفہ کہا تھا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں اس کی وجہ سے الٹا کر دیا، ان کے دل کو پلٹ دیا، اور جو انہوں نے کمایا ہے اس کو الٹا کر دیا، یعنی ان کے باطل اعمال کی وجہ سے ان کا دل الٹ جاتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ خبیث دل ہوتا ہے، کیونکہ یہ باطل کو حق مان کر اہل باطل کا ساتھ دینے لگتا ہے، اور حق کو باطل مان کر اہل حق سے دشمنی کرنے لگتا ہے۔ یہ بدعتیوں کی تاریخ دیکھیے کتنی خطرناک ہے۔ بدعتی اسلام اور مسلمانوں کے لیے کبھی کبھی بلکہ اکثر کافروں سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ آج کے ماحول میں بھی دیکھیے کہ جو کام یہود نصارہ ڈائریکٹ مسلمانوں کے بیچ نہیں کر پاتے، وہ اپنے کچھ منافق، جو مسلمانوں میں منافق ہیں، اپنے کچھ ایجنٹوں کو یوز کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں جا کے اسلام پسند بنو، تقریریں اچھی کرو، ہم بھی تھوڑا سا لائک اور شیئر کریں گے، لوگ سمجھیں گے ہمارے بے وقوف نوجوان کہ دیکھو ان کو اتنے لوگ سنتے ہیں، اتنا لائک کرتے ہیں، یہ ٹی وی پہ آتے ہیں، مولوی صاحب تو ٹی وی پہ نہیں آتے، تو آپ کو پسند کریں گے،
آپ کے پیچھے لوگ آئیں گے، ہاں، اور آپ کے ذریعے سے ہم اپنا نشانہ، تو وہ کام وہ ڈائریکٹ، اگر کوئی یہودی نصرانی آ کے کسی صحابی کو برا کہے تو ہمارا کوئی ایک نوجوان قبول کرے گا اسے؟ کوئی ایک آدمی نہیں. لیکن علی انجینئر کو پہلے یہ بتایا، اس نے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ میں فلاں اہل حدیث عالم کا شاگرد ہوں، میری یہ اہل حدیثوں کے بیچ میں ہے یہ تو ہمارا اہل حدیث نوجوان سمجھا کہ ہاں بہت ہمارے قریب ہے، ہمارے فکر کا قائل ہے. تو جن کو نشانہ اور ٹارگٹ بنانا ہے اصلاً پہلے ان میں جگہ بنائی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ زہر گھولنے لگے. پھر اہل حدیث علماء کو ٹارگٹ کیا، اور یہ بھی یہود و نصارہ کا ٹارگٹ ہے کہ ان کے علماء سے ان کے عوام کو دور کر دو، علماء کو جو ہے غلط بتاؤ، ان کی حیثیت ان کو حقیر بتاؤ کہ ان کو کیا سمجھتا ہے، تاکہ یہ علماء سے قریب ہی نہ جائیں. جب علماء کے قریب نہیں جائیں گے تو دین نہیں سمجھیں گے، قرآن و حدیث عالم سے دین ہوں گے تو قرآن حدیث سے دور ہوں گے. ہاں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے لیے نرم شاہراہ بن جائیں گے. اور پوری دنیا میں بہت کامیابی سے یہ چیزیں الگ الگ جگہوں پر کیا جا رہا ہے. میں نے ایک دو نام لیے، ایسے سینکڑوں ہیں ان کے گرگے اور ایجنٹ جو ان سے، ہاں، جن کو چرچ آف انگلینڈ سے، انگلینڈ کی گورنمنٹ سے، امریکہ کی گورنمنٹ سے انڈر ٹیبل ہاں پیسے جاتے ہیں، وظیفے بندھے ہیں، مدد ملتی ہے، ان کو جدید سے جدید چیزیں ملتی ہیں. داعش ایک تنظیم بنی تو اس پر جو اعتراضات عالمی سطح پر لوگوں نے کیا، اس میں یہ بھی کیا کہ یہ نئے نئے لوگ بنے ہیں. امریکہ کو کیا ڈر ہے؟ ہاں، جو ملکوں کو آج کی تاریخ میں دیکھیے، وہ یورپ اور ناٹو کو جو ہے چیلنج کر رہا ہے ٹرمپ. ایک داعش جو ایک تنظیم بنی جس میں نئے نئے لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی حکومت نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی بجٹ نہیں، ان سے ڈر ہے کوئی دنیا کی گورنمنٹس کو، امریکہ یورپ کو. لیکن اس کو بتایا جاتا ہے ان کو ہتھیار کہاں سے فراہم. اچھا، یہ بات بھی آئی تھی، میں نے اپنے مضامین میں بھی لکھی تھی کہ ان پر اعتراض کرنے میں ایک یہ ہے کہ ان کے یہاں کچھ ایسے ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں جو کسی عام انسان کے پاس ہو ہی نہیں سکتی. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ حکومتوں کی مدد ہے، ان کو حاصل ہے. اور پھر کئی ایسی خبریں آئیں یورپ اور امریکہ سے، عمر قید کے قیدیوں کو رہا کروایا گیا اور پھر یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور داعش میں بھیج دیا گیا. برطانیہ سے آج ایک ایسا آدمی جس کو مرنے تک جیل میں رہنا تھا، اس کو آزاد کرایا گیا. ہاں، دوسرے دن اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا، اور 3-4 دن کے بعد وہ شام اور عراق میں آ کے داعش سے کنیکشن میں آ جاتا ہے. دکھائے، سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ جو عمر قید کا مجرم تھا وہ جیل سے نکل کے اچانک مسلمان بھی ہوتا ہے اور یہاں بھی آ جاتا ہے. اور جو لوگ ان تنظیموں میں استعمال ہوتے ہیں ان کی تفصیل میں آپ جائیں گے تو میڈیا آپ کو ظاہر میں یہ بولے گا کہ یہ سلفی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھما ہے. لیکن جب آپ تفصیل میں جائیں گے تو اس میں ملیں گے خوارج، اس میں ملیں گے جو ہے یہ روافظ، حزبی، اور ایسی جو تنظیمیں جو تھوڑے موڑے جو ہے ادھر ادھر چھپا کے کام کرتے، جن کے نام ہم سنتے بھی نہیں ہیں. ایسی جماعتوں کے افراد اس میں موجود ہیں جن کے نام مسلمانوں جیسے ہیں، وہ مسلمان ہے نہیں. تو یہ ایک لمبا گیم چلا جاتا ہے. میں کہاں سے یہ بات آ گئی کہ یہ جب منافقین جو مسلمانوں کے بیچ میں ہیں اور صحابہ کے خلاف تقریر کرتے ہیں، توحید کے خلاف تقریر کرتے ہیں، علماء حق کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، ہاں، اور ایسی بحثوں میں ہمارے نوجوانوں کو الجھاتے ہیں جس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس سے مکلف نہیں ہے. جیسے صحابہ کرام میں جنگ جمل، جنگ صفین ہوئی، اور اس سے متعلق کیا موقف ہے اہل سنت کا بالکل واضح ہے. لیکن اس کی باریکیوں میں جا کے ایسی بحثوں کو چھیڑنا جس سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جس سے اس کے زندگی کا کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا، جو جدید دور کے مسائل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان میں الجھا کر بحث میں لگا دینا. ہاں، حدیثوں کے بارے میں سوالات اٹھا کے جو جھوٹی عقل پرستی کی نتیجے میں ماضی میں جس کے جوابات دیے جا چکے ہیں وہ، اور کچھ نئے سوالات اٹھا کر کہ مسلمان عورتوں کو پر ایسی پابندی ہے، فلاں حدیث عقل میں نہیں آتی، اور فلاں پر جو ہے اعتراض ہے، یہ اس میں الجھا دیا جاتا ہے. یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ اس کا ذریعہ کون بنتا ہے؟ زیادہ تر مسلمانوں کے بیچ میں پیدا ہونے والے کچھ منافقین جو عالم نہیں ہے، عالم نما ہے، جن کو دانشور بنایا جاتا ہے. اور حیرت انگیز بات یہی ہے، یہ بھی غور کیجئے کہ ایسے لوگ آپ کو ٹی وی چینلز پر، عالمی میڈیا میں زیادہ نظر آئیں گے. بڑے علماء جو واقعی قابل ہیں، امام حرم آپ کو میڈیا میں نہیں نظر آئیں گے. لیکن کون نظر آئے گا؟ جاوید احمد غامدی، علی انجینئر، اور اس قبیل کے اور بھی کچھ لوگ. میں نام لے کر جو ہے ان کو مشہور بھی نہیں کرنا چاہتا کہ جن کو بہت سے لوگ ہمارے یہاں نہیں جانتے، کچھ علاقوں میں مشہور ہے، ان کا نام لے کر اس کو اور مشہور نہیں کرنا چاہیے. تو ایسے لوگوں کو یہ لوگ میڈیا کوریج دیتا ہے، ان کا عالمی میڈیا. کیوں؟
اس لیے کہ وہ ان کو لانچ کرتے ہیں, پرپوز کرتے ہیں کہ مسلمانوں تم ان کے پیچھے چلو, علماء کو چھوڑ دو. تو یہ بھی ایک بہت 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 بڑا فتنہ ہے. چنانچہ یہ منافقین ایسے ہوتے ہیں. آج مسلمانوں میں اس کے نتیجے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اہل باطل کا ساتھ دیتے ہیں اور اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں. سمجھ ہی نہیں آتا ان کو کہ کس کا ساتھ دینا چاہیے, کس کی مخالفت کرنی چاہیے, کس سے دوستی کرنی چاہیے, کس سے دشمنی. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرمان نے مزید کہا کہ کتاب اللہ کے اندر فتنے کا لفظ وارد ہوا ہے اور اس سے مراد امتحان اور آزمائش ہے. ایسے شخص کی جو فتنے میں مبتلا نہ ہوا ہو, بلکہ جو شخص فتنے میں مبتلا نہ ہوا ہو اس کی آزمائش, بلکہ فتنے سے پاک ہو. اسی طرح وہ آزمائش بھی مراد ہوتا ہے, وہ آزمائش بھی مراد ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی پریشانی میں مبتلا ہو جائے, فتنے میں مبتلا ہو جائے. لفظ فتنہ ابھی جو میں نے بتایا کہ نیکی اچھائی کے ذریعے سے بھی آدمی آزمایا جاتا ہے اور برائی کے ذریعے سے بھی. ایک آدمی غریب ہے تو آزمائش, ایک آدمی امیر ہے تو آزمائش, ایک آدمی بیمار ہے تو آزمائش, ایک آدمی صحت مند ہے تو آزمائش. کیسے؟ یعنی اچھائی برائی دونوں آزمائش ہے. کیسے؟ آپ اچھے ہیں تو اللہ کا شکر اور اچھائیوں کی قدردانی کرتے ہیں نہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں, حق ادا, دولت ہے تو دولت کا حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں, یہ امتحان ہوا. آپ اگر فقیر ہیں تو صبر کرتے ہیں کہ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے شکوہ شکایت تو نہیں کرتے, یہ آزمائش ہے. آپ کمزور ہیں, مسلمانوں کا دشمن آپ پر غالب ہے, آپ کے گھر پر بلڈوزر چلا رہا ہے, آپ کی مسجد کو توڑ رہا ہے, آپ پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے, آپ کے بچے کو مار رہا ہے, جھوٹا الزام میں گرفتار کر رہا ہے, ہجومی تشدد میں مارا جا رہا ہے, تو آپ کا کردار صحیح ہے یا نہیں؟ آپ کو اگر طاقت اور تسلط مل گیا تو آپ غربا, مساکین یا کمزوروں پر ظلم تو نہیں کرتے. ایک طاقتور آپ پر آپ کی بستیوں کو کھنڈر اور قبرستان بنا رہا ہے, پورے غزہ کو جو ہے وہ نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہا ہے, زمین پر قبضے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کا کردار کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے, دونوں, شر بھی خیر بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کی مثال جیسے اللہ کا قول موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے, فنجیناک من الغم وفتناک فتونا, کہ ہم نے تمہیں, آپ کو غم سے نجات دی اور ہم نے تمہیں آزمایا, خوب آزمایا, خوب آزمائشوں میں مبتلا کیا. اور دوسرے کی مثال اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں کتنی آزمائشوں سے گزرے وہ. یہ کسی اور موقع پر محرم کے مقام پر ایک مرتبہ خطاب میں نے اس کی کچھ تفصیل بیان کی تھی. دوسرے کی مثال جیسے اللہ کا یہ فرمان وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً, اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے. اب یہاں کوئی فتنہ نہ رہے گا مطلب اسلام مخالف کوئی طاقت اور شرک کی طاقت نہ رہ جائے. مزید ارشاد باری ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي الا فی الفتنۃ سقطوا. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں وہ جنگ تبوک میں چلوں گا تو وہاں جو انگریزوں کی, رومیوں کی عورتوں کو دیکھوں گا تو میں فتنے میں پڑ جاؤں گا. تو کہا کہ مجھے جو اس سے چھوٹ دے دیجئے کہ میں اس لشکر میں, اس مہم میں شریک ہوں. تو اسی کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان میں سے بعض وہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دے میں نہ جاؤں, اور مجھے فتنے میں نہ ڈال, اگر میں جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا. تو اللہ نے کہا سن لو, وہ فتنے ہی میں تو پڑے ہوئے ہیں, وہ جو اجازت مانگنا ہے فتنے کی وجہ سے ہے, وہ فتنے میں تھا, نفاق کی وجہ سے. اور کبھی ایک ساتھ دونوں قسم پر اطلاق ہوتا ہے فتنے کے لفظ کا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یہ فرمان ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. کہ کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے, ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, ہم مسلمان ہیں, اتنا بولنے پہ بچ جائیں گے, چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں, ان کی آزمائش نہ کی جائے گی. حالانکہ بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے, پہلے کے بھی لوگ مسلمان گزرے ہیں, انبیاء گزرے ہیں, تو ان کی آزمائش کی. سو اللہ ہر صورت میں ان لوگوں کو جان لے گا, یعنی ظاہر کر دے گا. اللہ تو جانتا ہی ہے, ظاہر کر دے گا جنہوں نے سچ کہا, یعنی میں مسلمان ہوں, میں ایمان والا ہوں, تو میں سچا ہوں کہ نہیں یہ امتحان میں پڑھنے پر معلوم ہوتا ہے. اور ان لوگوں کو بھی ہر صورت میں جان لے گا جو جھوٹے ہیں. اور اسی میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بھی آئے گا جسے اللہ نے نقل کیا ہے کہ ان ہی الا فتنتک تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء, یہ تو بس تیرا فتنہ ہے پروردگار, یہ نہیں ہے مگر تیری آزمائش, جس کے ساتھ تو گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے.
یعنی یہ فتنہ تیری طرف سے ہے پروردگار، یہ آزمائش. اب اس کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے. یعنی اس امتحان اور آزمائش کی وجہ سے جو فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو ثابت قدم رہتا ہے وہ ہدایت پر باقی رہتا ہے. اب ایک اور بھی معنی بتایا، اور بسا اوقات فتنے کا اطلاق اس سے بھی عام ہوتا ہے، یعنی اور عام معنی میں فتنے کے لفظوں کا استعمال قرآن میں کیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ کا یہ قول ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ یعنی تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک آزمائش ہے، اور جو اللہ ہے اسی کے پاس بہت بڑا اجر ہے. زجاج نے کہا کہ اللہ نے یہ خبر پہلے ہی دے دی ہے، اموال اور اولاد فتنہ ہے، ان کے ذریعے سے آزمائش ہوتی ہے، اور یہ تمام اولاد کے لیے عام ہے. ہاں، تمام اولاد کے لیے عام ہے، کیونکہ انسان بسا اوقات اولاد کی وجہ سے حرام کا ارتکاب کرتا ہے. اب اولاد بیٹا بیٹی ہو، پوتا پوتی ہو، ناسا ناتی نواسا ہو، یا بھتیجا وغیرہ جو بھی ہو، اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اولاد کی وجہ سے، یہ اس لیے آزمائش بنتے ہیں. کیا بیٹے کی محبت میں آدمی دین کے اصولوں کو طاق میں رکھ دیتا ہے اور جرائم اور مظالم میں ملوث ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اللہ جسے محفوظ رکھے. اس کی ایک دلیل یہ ہے، یہ ایک حدیث ہے، میں عربی کی بجائے ڈائریکٹ اردو پڑھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما لال رنگ کی قمیص پہنے گرتے پڑتے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر پڑے اور اپنی بات بیچ ہی میں کاٹ دی اور ان دونوں کو گود میں اٹھا لیا. پھر ممبر پر واپس آ گئے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے. میں نے ان دونوں کو ان کی قمیصوں میں گرتے پڑتے آتے دیکھا تو میں صبر نہیں کر سکا، یہاں تک کہ میں نے اپنی گفتگو بیچ میں ہی کاٹ دی اور ان دونوں کو اٹھا لیا. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں سے پناہ مانگتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو اللہ سے پناہ مانگے، اللہ سے جو چیز آپ مانگتے ہیں کہ مجھے اللہ فلاں چیز سے بچا، تو اسے چاہیے کہ وہ گمراہ کن فتنوں سے بچائے. ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچنے کی دعا اللہ کے رسول کی دعاؤں میں ملے گا. اللہم جنبنا الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھ، جو کھلے ہیں اور جو چھپے ہیں، ظاہر ہیں اور چھپے ہوئے ہیں. ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں اپنے اولاد کو، اپنے اور اپنی اولاد کے لیے مانگنا چاہیے یہ دعا. ہاں، تو پناہ مانگنا چاہیے اسے. اسی میں اللہ کا یہ قول بھی ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، کہ ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ یہ کیا ہم نے تم کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ تو اس کی ایک تشریح کر دیتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ اگلے ہفتے میں یہ ایک پیراگراف پڑھ لیتا ہوں. یہ تمام مخلوق کے لیے عام ہے کہ سب انسانوں کے لیے، ہم کو آپ کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنائے گئے. کیسے؟ ہاں، یہ تمام مخلوق کے لیے عام ہے. بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا جاتا ہے. چنانچہ تبلیغ دین میں رسولوں کو ان کی قوموں کے ذریعے اور رسولوں کی اطاعت میں قوموں کو رسولوں کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے. اللہ نے رسول بھیجا قوموں میں، تو رسول قوم کے لیے اور قوم رسول کے لیے آزمائش ہوئی. جس کا جو حق ہے وہ ادا کر رہے ہیں، وہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ڈر تو نہیں رہے، خیانت تو نہیں کر رہے، پہنچا رہے ہیں سچائی کے ساتھ، امانت داری اور خیرخواہی کے ساتھ. اور جو قوم ہے وہ رسول کو رسول سمجھ کے مانتی ہے کہ نہیں، ان کا حق ادا کرتی ہے کہ نہیں، ان کا احترام اور اتباع والا معاملہ جو حق ہے ان کا ادا کرتی ہے کہ نہیں. اسی طرح علماء کو جہال کے ذریعے وہ انہیں تعلیم دیتے ہیں کہ نہیں، کہ عالم جاہل کو بتاتا ہے کہ نہیں، علم لے کے سیکھ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ہاں، یا اپنے ارد گرد میں جو جہالت جن چیزوں کی وضاحت ضروری سمجھتا ہے اسے بیان کرتا ہے کہ نہیں، انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ نہیں، اور اس راہ میں صبر کرتے ہیں کہ نہیں. ظاہر سی بات ہے جب وہ بیان کرے گا تو بہت سے لوگ گالیاں دیں گے، مخالفت کریں گے، الزام تراشی کریں گے، تو اسے صبر کرنا پڑے گا. ہاں، اور جہال کو علماء کے ذریعے، ہاں، وہ ان کے دین کی بات سنتے ہیں کہ نہیں. اب عام آدمی کو عالم بیان کر رہا ہے تو عام آدمی جو نہیں جانتا اسے پتا ہے کہ میں نہیں جانتا، تو اب جو بتا رہا ہے اس کو سنتا ہے کہ نہیں، سمجھتا ہے کہ نہیں، غور کرتا ہے کہ نہیں. اگر وہ غلط سلط بھی بیان کرتا ہے تو اندھا بہرا بن کے مان لیتا ہے، کیا یہ بھی غلط ہے. ہاں، اور بادشاہوں کو رعایا کے ذریعے اور رعایا کو بادشاہوں کے ذریعے، مالداروں کو فقراء کے ذریعے، فقراء کو مالداروں کے ذریعے، کمزوروں کو طاقتوروں کے ذریعے اور طاقتوروں کو کمزوروں کے ذریعے سب کو آزمایا جا رہا ہے. شوہر کو بیوی پر حاکم بنایا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ شوہر کی آزمائش ہے کہ وہ کیسے حاکم بنتا ہے. بیوی کو شوہر کے لیے حاکم بنایا گیا ہے، تو اب بیوی کی آزمائش ہے کہ وہ اس کی اطاعت فرمانبرداری خدمت کتنی کرتی ہے. دونوں میں سے جو خیانت کرتا ہے، اپنا حق ادا نہیں کرتا، وہ اپنی آزمائش میں فیل ہو رہا ہے. ایسے ہی مالدار، ہاں، طاقتور کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے، فیل ہے. آپ وزیر اعظم بن گئے، آپ وزیر داخلہ بن گئے، آپ بادشاہ بن گئے، آپ فلاں بن گئے، تو آپ اپنا کام کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو، یہ آپ کی آزمائش ہے.
اور جو آپ کی رعایا ہے وہ آپ کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ رعایا کا حق ہے. ہاں سرداروں کو پیروکاروں کے ذریعے اور پیروکاروں کو سرداروں کے ذریعے. ہاں یہ پیر مرید اور مرید پیر کے ذریعے. پیر مرید تو دین میں بدعت ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور مالک کو غلام کے ذریعے اور غلام کو مالک کے ذریعے آزمایا جاتا ہے. اسی طرح شوہر کو بیوی کے ذریعے اور بیوی کو شوہر کے ذریعے, مردوں کو عورتوں کے ذریعے اور عورتوں کو مردوں کے ذریعے. آپ دیکھ لیجئے ہم سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں. جو جہاں ہے کسی کے لیے وہ آزمائش ہے اور وہ کسی کے لیے کوئی اس کے لیے آزمائش ہے. مومنوں کو کفار کے ذریعے اور کفار کو مومنوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے. اسی طرح امر بالمعروف اور نہی المنکر کا فریضہ انجام دینے والے داعی کو مدعو کے ذریعے اور مدعو کو داعی کے ذریعے آزمایا جاتا ہے. اسی لیے عموماً رسولوں کے پیروکار کمزور لوگ ہوتے ہیں, جس میں مالداروں کے لیے دراصل آزمائش ہے. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے اور فرعون اس کے مقابلے میں جیسا تھا. اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ فرعون کو جو دنیا کی طاقت, حکومت, فوج, لشکر, دولت حاصل تھی, اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتی اور فرعون کے پاس وہ کچھ نہیں ہوتا جو کچھ تھا, تو کیا کوئی فرعون کے پیچھے چلتا؟ فرعون کا طاقتور اور حکمراں ہونا, مضبوط ہونا, اور موسیٰ علیہ السلام جو سچے پیغمبر تھے ان کا دنیاوی اعتبار سے کمزور ہونا, یہ آزمائش ہے. اور یہ اکثر ہوتا ہے. اگر انبیاء کرام حکومت اور طاقت والے ہوتے شروع سے ہی, یا نیک لوگ طاقتور ہو جائیں, تو لوگ تو طاقت کے پجاری ہوتے ہی ہیں, امتحان کہاں ہوگا؟ طاقت کے پیچھے چلنے لگیں گے تو ان کا مفاد بھی ہوگا اور کہیں گے ہم حق پر بھی ہیں. تو اصلی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ دشمن حق جو ہے وہ طاقتور دکھائی دیتا ہے اور جو سچا ہے وہ کمزور دکھائی دیتا ہے. تو آپ کے ہماری یہ آزمائش ہوتی ہے. جو رسولوں کی سچائی جان کر بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ بہتر ہوتے تو ہم پر سبقت نہ لے جاتے. اللہ کے رسول کو نبی بنایا گیا تو مکہ والے بڑے رہے, طائف میں اور یہاں مکہ میں دو بڑی جگہوں پر بڑے بڑے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کو رسول بنانے کے لیے اور کوئی نہیں ملا کیا؟ بڑے بڑے خاندان کے, یہ تو کوئی مالدار بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا وہ تم اپنے رب کی رحمت کو, اس کی نبوت کو یہ لوگ بانٹیں گے؟ اللہ ان سے پوچھے گا کہ کس کو دے, کہ اللہ جانتا ہے. اللہ ہو یا اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس کو دے رہا ہے, کس کو دینا چاہیے. ایسے ہی لوگوں نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا تو انؤمن لک واتبعک الارذلون, کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئے حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ لگے ہوئے ہیں جو سب سے ذلیل ہیں, ارذل لوگ ہیں. تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں, اور ہمارا تو ایک شان ہے, آن ہے, ایک سماج میں مقام ہے. تو اللہ نے مزید ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. جو میں کہہ رہا تھا وہی اس آیت میں ہے کہ اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کی بعض کے ساتھ آزمائش کی ہے تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان احسان فرمایا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا نہیں ہے؟ یہ جانیں گے, یہ بتائیں گے. تو یہ جو بات کہی کہ جو طاقتور ہے کمزوروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں, اور پھر اس سے جو باتیں نکل کے آخری نتیجے کی بات شبہات کا اور شہوات کے فتنے کی بات آئی ہے, جو آج کے ماحول میں بہت ہی اہمیت کے حامل ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس آیت کو جو میں نے ابھی پڑھا اس کی تشریح سے بیان شروع کریں گے, اور وہ پھر زیادہ لمبا نہیں ہے لیکن اہمیت کے حامل ہے, اس لیے میں نے چاہا کہ اس کو مستقل درس میں بیان کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے.